إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو کہ آپ کو پسند تھا. وہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو یہ فرمایا کہ قیامت والے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. اور پھر آپ نے بتایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع فرما دیں گے اور سورج کو انتہائی قریب کر دیا جائے گا. لوگ اس دن کی شدت، گھبراہٹ اور سورج کی گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے کہ اس مشکل سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، اس شدت سے، اس گھبراہٹ سے ہم کیسے باہر نکلیں. اور پھر وہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کہا جائے گا کہ تم آدم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو. لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کو قائم کریں، ہمارے لیے اس مشکل کو ختم کریں. آدم علیہ السلام لوگوں کی بات سن کر کہیں گے کہ لوگوں، آج اللہ تعالیٰ جتنا غصے میں ہے اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا اور آج کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ غصے میں نہیں ہوگا. مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا اس درخت کے پاس جانے سے اور میں اس درخت کے پاس چلا گیا، تو تم کسی اور کے پاس جاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم نوح کے پاس چلے جاؤ. وہ لوگ نوح کے علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور نوح سے کہیں گے نوح علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، درخواست کریں کہ اس مشکل سے ہمیں نکالا جائے. نوح علیہ السلام بھی لوگوں کو یہی بات کہیں گے کہ لوگوں، آج اللہ تعالیٰ انتہائی شدید غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہے کہ اس سے زیادہ غصے میں پہلے نہ تھا اور نہ آج کے بعد ہوگا. مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی اجازت دی تھی اور وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے کر لی تھی. میں اس معاملے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، تم یوں کرو کہ تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ.
لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے ابراہیم، آپ دنیا میں اللہ کے خلیل، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال دیں. اور ابراہیم علیہ السلام بھی ان کو یہی کہیں گے کہ لوگوں، آج اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے اتنے غصے میں کبھی نہیں تھے، اور اس کے بعد بھی اتنے غصے میں کبھی نہیں ہوں گے. میں تو اپنے ان خطاؤں کی وجہ سے پریشان ہوں جو میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے. تم یوں کرو کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے تو آج اپنی فکر ہے، تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان کر دیں. اور موسیٰ علیہ السلام بھی بندوں سے یہی کہیں گے کہ اے لوگوں، آج اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہے، اتنے غصے میں ہے کہ اس سے زیادہ غصے میں پہلے کبھی نہیں آئے اور آج کے بعد بھی کبھی نہیں ہوں گے. میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں اللہ سے یہ بات کروں، مجھ سے تو خود ایک ایسے شخص کا قتل ہو گیا کہ جس کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا. میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا، مجھے تو آج اپنی فکر پڑی ہے، تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ لوگوں، آج اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہے، اس سے زیادہ غصے میں نہ پہلے کبھی تھے نہ آج کے بعد ہوں گے. مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، نفسی نفسی، میں کچھ نہیں کر سکتا، تم محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی جا کر اپنی درخواست پیش کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں چل پڑوں گا اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جا کر، اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں گر جاؤں گا. اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اپنی ثنا اور تعریف سکھائیں گے کہ میں اس ثنا و تعریف سے جو پہلے کبھی میں نے نہیں کی، کسی کو نہیں سکھائی گئی، میں اس سے اللہ تعالیٰ کی ثنا و تعریف بیان کروں گا، اور میں اللہ کے آگے سجدے میں گرا رہوں گا اور اللہ کی تعریف بیان کرتا رہوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے ارفع رأسک، اٹھاؤ اپنے سر کو، سل، سوال کرو تو تمہیں دیا جائے گا. اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں گا، اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا. تمام انبیاء، تمام رسول، اولو العزم رسول بھی اس دن نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے تمام انبیاء کے سامنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی آخر الزماں ہے، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، اللہ کے نبی اور رسول ہے، معصوم عن الخطا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں. یہ سارے اعزازات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی پتہ تھے. یہ واقعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ اس دن کوئی نبی، کوئی رسول کسی کے کام نہیں آئے گا، اور تمام دنیا کے لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ کے آگے سجدے میں گر کر ان کے لیے دعا کروں گا. یہ سارا مقام اللہ کے نبی کا ہے، سارے اعزازات اللہ کے نبی کے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑا ہو کر چلا نہیں جا رہا، اس حالت میں بھی جب مسجد میں نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر گھسٹتے ہوئے نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث فرمایا ان بین الرجل والکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ جو فرق ہے ایک انسان اور ایک کافر و مشرک کے درمیان وہ نماز کے چھوڑ دینے کا ہے. کوئی بھی انسان جو مسلمان ہو، جو اللہ کا بندہ ہو، نماز کو ترک نہیں کر سکتا، وہ نماز کو ترک نہیں کر سکتا. یہ نماز دین کا ستون ہے، یہ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، یہ اس کا امتیازی ایک ایسا وصف ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ایک مسلمان ہے اور یہ شخص اللہ کا بندہ ہے. یہ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حبب الیکم دنیاکم، تمہاری دنیا میں سے میرے لیے محبوب کر دی گئی النساء والطیب، عورتوں کی محبت اور خوشبو کی محبت، والصلاۃ قرۃ عین، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اور یہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی بھی ٹھنڈک ہے. اسی لیے اللہ کے نبی بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے تھے ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال،
بلال اذان دو اور اذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں راحت پہنچاؤ بلال، اذان دو، ہم اللہ کے آگے قیام کریں گے، کھڑے ہوں گے۔ آج اس نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج اگر ناموس رسالت پر کوئی بات آ جائے، ناموس رسالت پر کوئی بات آ جائے تو امت کھڑی ہو جاتی ہے، ساری دنیا میں جلوس نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کانفرنس ہو جائے تو رات بھر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو آپ کہیں کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور دعوے آپ ہم سے جتنے کرا لیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ لیکن وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی ٹھنڈک، اور وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تمام مقام پر فائز ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا ضروری تھی، اس کی ہماری آج اہمیت اور مقام یہ ہے کہ آج آپ اپنی نمازوں میں نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجئے۔ ہونا تو یہ تھا کہ کوئی شخص یہ کہتا کہ بھائی حب رسول پہ کانفرنس ہے، میں مصروف نہیں آ سکتا، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر، یہ نفلی کام ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آج حب رسول کے اوپر مارچ ہے، آج حب رسول کے اوپر جلوس ہے، جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو، دنیا کو بتائیں کہ بھائی ہم اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں نہیں جا رہا، میرا دل چاہتا ہے سونے کو، میں نہیں جا رہا، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے گھر پہ رہوں، میں نہیں جا رہا، مجھے گرمی لگتی ہے، میں نہیں جا رہا، مجھے اپنے کام پر جانا ہے، میں نہیں جا رہا، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ لیکن وہی شخص جو مارچ میں بھی جاتا ہے، جو جلوس میں بھی جاتا ہے، جو رات کو اٹھ کر کانفرنس بھی اٹینڈ کرتا ہے، وہ فجر کی نماز میں نہیں ہوتا، وہ عشاء کی نماز میں نہیں ہوتا، وہ باقی نمازوں میں نہیں ہوتا۔ اور یہ بات میں اس شخص کے لیے نہیں کر رہا جو اس وقت مسجد میں موجود نہیں ہے، میں یہ ساری باتیں آپ تمام افراد اور سب سے پہلے اپنے لیے کر رہا ہوں جو ہم سب یہاں موجود ہیں۔ جتنی تعداد اس وقت نماز شروع ہونے سے 15-20 منٹ پہلے اس وقت ہے، یہ باقی نمازوں میں کہاں ہوتی ہے؟ چھوڑ دیجئے امت کے 99.99% لوگوں کو، اور امت کے 0.000001% کی بات کر لیجئے، بلکہ اس سے بھی کم کی جو یہاں موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے لیے تو یہ نماز کا سوال ایک ایسا سوال تھا، ایک نماز کی فکر ایک ایسی فکر تھی جس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آج دنیا کے لوگوں کے سامنے بات کی جائے، مسلمانوں کے سامنے، کہ دجال آنے والا ہے، تو ہم فوراً کہیں گے کہاں سے آ رہا ہے، کیسا ہوگا، کس قوم سے ہوگا، کیا وہ مکہ میں ہوگا، کیا وہ مدینہ میں ہوگا، کیسے پتہ چلے گا، جائے گا نہیں جائے گا، ساری باتیں ہم کو پتہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی فکر کیا تھی؟ صحابہ کرام کی فکر یہ تھی، جب اللہ کے نبی نے ان کو یہ بتایا کہ دجال آئے گا، دجال کو اللہ تعالیٰ خیرات دیں گے، وہ جب چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا بارش کو بند کر دے گا، دجال آئے گا لوگوں کو چاہے قتل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیں گے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ دجال جب آئے گا تو اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور دجال دنیا میں 40 دن کے لیے آئے گا، اس کے باقی 37 دن ہمارے 37 دنوں کے برابر ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہم نماز کیسے پڑھیں گے جب ایک دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا؟ یہ سوال نہیں کیا کہاں سے آئے گا، کس قوم سے ہوگا، کہاں رہتا ہے، کیا کیا کرے گا، بلکہ فوراً جب اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو پہلا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور آپ نے فرمایا تم اندازے سے نماز پڑھنا، تم اندازے سے نماز پڑھنا۔ اور شاید آپ کے دل دماغ میں سوال آئے کہ اندازے سے نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اندازے سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جب وقت آئے گا تو علماء یہ فیصلہ کر لیں گے، جیسا کہ آج دنیا کے ان ممالک میں جہاں پہ 4 مہینے 6 مہینے سورج ہی رہتا ہے، اور 4 مہینے 6 مہینے صرف چاند ہی، اندھیرا ہی رہتا ہے، وہ لوگ بھی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں 5 وقت کی۔ صحابہ کی فکر دیکھیں آپ، صحابہ اسی لیے تو صحابہ تھے، صحابہ اس لیے صحابہ نہیں تھے کہ وہ صرف اللہ کے نبی کے دور میں پیدا ہو گئے، صحابہ اس لیے صحابہ نہیں تھے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، صحابہ اس لیے صحابہ تھے کہ ان کا ایمان ایسا تھا، ان کا ایمان ایسا تھا۔ اور یہ نماز اتنی اہم ہے کہ یہ نماز انسان کو کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، ان کو بواسیر کی شکایت تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہا کہ اللہ کے وسلم میں نماز کیسے پڑھوں, مجھے بیماری ہے, مجھے بواسیر کی شکایت ہے. اللہ کے نبی فرمایا صلی قائما, نماز کھڑے ہو کے پڑھو, اور اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو جالسا بیٹھ کے پڑھو, اور اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو علی جنب, پہلو میں پڑھو, نہیں لیٹ کے پڑھو. نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو, تم سوار ہو, تم نے نماز پڑھنی ہے. اسی لیے صلاۃ الخوف کے بعد بھی محدثین نے نماز اپنی حدیث کی کتابوں میں کتاب الصلاۃ کے اندر قائم کیے. انسان سفر میں ہو, اس کو اللہ تعالیٰ نے تخفیف دے دی, رعایت دے دی. انسان بیماری پر ہو, کھڑے ہو کے پڑھے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے. نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمیں کیسے معاف ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان تمام اعزازات, تمام چیزوں کو جاننے اور ماننے کے باوجود ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ لازماً جنت میں جائے گا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہم میں سے تو کوئی کسی انسان کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا, بلکہ یہ منع کر دیا گیا کہ تم معین طور پر کسی کو بولو کہ یہ شخص جنتی ہے, شخص جہنمی. ہمیں نہیں پتہ. ہو سکتا ہے اس نے آخری وقت میں توبہ کر لی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ اس نے آخری وقت میں کوئی کلمہ کفر کہہ کے وہ چلا گیا ہو, ہمیں نہیں پتہ. ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ہم اس کے لیے اچھا گمان کر سکتے ہیں بس. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, اور جنت کا فرشتہ پوچھے گا کون, اور اللہ کے نبی کہیں گے محمد, میں محمد ہوں, دروازہ کھولو, اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. یہ ساری چیزیں یقینی طور پر جاننے اور ماننے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اور دیکھ لیجئے, جان لیجئے کہ جب کوئی شخص انتقال کر رہا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کا جو نچوڑ ہوتا ہے, اس کی زندگی کی جو آخری خواہش ہوتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں وصیت. اور وہ سب سے آخر میں کرتا ہے کہ بیٹا میرا آخری وقت آ گیا, میرا بیٹا میری بیٹیوں کا خیال رکھنا. باپ بچوں سے کہتا ہے اپنی, اگر اس کو شعور ہوتا ہے, بیٹا دیکھو آپس میں مت لڑنا. بیٹا دیکھو, اگر کوئی مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے بیٹا میں نے فلاں کا قرض لیا ہوا ہے, فلاں کی دینداری ہے, فلاں کی امانت ہے, وہ اس کو پہنچا دینا, وہ اس کو ادا کر دینا. اور جو شخص اللہ کا خوف رکھتا ہے تو ان تمام معاملات کو کہیں لکھ کر بھی رکھتا ہے, تاکہ میرے جان بعد والوں کو پتہ چل جائے یہ معاملات میرے دینے کے ہیں, یہ معاملات میرے لینے کے ہیں. یہ سب کرتا ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علی رضی فرماتے ہیں جو آخری الفاظ ہیں, اب آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کے نبی کے آخری الفاظ ہیں, کتنے اہم الفاظ ہوں گے وہ. اور اللہ کے نبی کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز اور وہ تمام افراد اور لوگ جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں, تمہاری اولاد, تمہاری بیویاں, تمہارے بچے, تمہارے ملازمین, تمہارے غلام, یہ سب. لیکن یہاں ہمارا موضوع ہے نماز. اب آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے ہم مسلمانوں کو, تمام امت مسلمہ کو, تمام انسانوں کو کیا وصیت ہے؟ آپ کے باپ کی وصیت ہم کہتے پھرتے لوگ, میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا ہوگا, ابا جی وصیت کر کے گئے تھے یہ پوری کرنی. ہمارے ابا کی آخری خواہش تھی یہ کام کرنا, کہتے کہ نہیں کہتے لوگ؟ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خواہش, آخری وصیت, آخری نصیحت, آخری تاکید, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور آپ سوچئے, صرف اتنا ہی تصور کر لیجئے کہ قیامت والے دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں, اور اللہ کے نبی ہم سے پوچھے کہ میرے امتی, میں نے تم کو ایک وصیت کی تھی اس دنیا سے جاتے ہوئے کہ نماز مت چھوڑنا, نماز مت ترک کرنا, نماز میں کوئی کمی اور سستی نہ کرنا. اور ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تھک جاتے تھے, رات کو بڑا دیر تک دوستوں میں بیٹھتے تھے. خالہ کے بیٹے کی شادی تھی تو 2 بجے رات کو آئے, صبح فجر میں نہیں اٹھ سکے. اللہ کے نبی کاروباری مسائل اتنے, آپ کو نہیں پتہ پاکستان میں مہنگائی کتنی تھی. یہ جواب دے سکتے ہیں اللہ کے نبی؟ جتنے مشکل حالات, جتنی تکالیف, جتنی آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ پہ آئیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے.
اس میں سے 1% بھی ہم پر آ جائے تو شاید ہم ایمان چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، غزوہ خندق کا موقع، ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی فاقے سے، اللہ کے نبی دیکھیے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اللہ کے لیے جہاد کے لیے نکلے ہوئے، اللہ کے لیے جہاد کے نکلے ہوئے۔ ہمیں تو اگر کوئی دین کا کام کرنا ہوتا ہے، میں اپنی اور آپ کی مثال دیتا ہوں، آپ جس جماعت سے، جس گروہ سے، جس مسلک سے، جس تنظیم سے، جس کسی کے ساتھ بھی اب وابستہ ہیں، آپ سے کہیں جی مسجد میں، مثال کے طور پہ اس مسجد میں راشن کی تقسیم کرنی ہے، اس مسجد میں کوئی پروگرام منعقد کرنا ہے، تو مسجد والوں کو پریشانی یہ لگ جاتی ہے جتنے ساتھی ہمارے ساتھ کام کریں گے ان کو کھانا تو دینا ہے نا۔ اگر کھانا نہیں دیں گے اور میں کام کے لیے صبح سے شام کھڑا ہوں، یہاں ٹھنڈا پانی نہ ملے، چائے نہ ملے، کھانا نہ ملے، تو میں کہوں گا یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے ہمیں کام کے لیے صبح سے شام کو لائے، ایک کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ ایک برف نہیں ڈلوا سکتے آپ ٹھنڈے پانی کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پتھر باندھ کے کھڑے، اللہ کے لیے جان و مال سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے تم سے جنت کا سودا کس چیز کے عوض کیا؟ تمہاری جان اور تمہارا مال دونوں کے عوض کیا۔ اگر اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ جی میں نے تو اپنا ٹائم دے دیا تو اب مجھے تو VIP سٹیٹس ملنا چاہیے، کھانا ملنا چاہیے، ٹھنڈا پانی ملنا چاہیے، 2 وقت کی چائے ملنا چاہیے، اس کے بعد کوئی معاوضہ بھی ملنا چاہیے۔ اگر ملتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ، نہیں ملتا تو بدلہ ان سے نہیں، بدلہ مسجد والوں سے نہیں، بدلہ اللہ سے طلب کرے اور دعا کرے اللہ سے قبولیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ آزمائشیں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں اور مشرکین مکہ آپ کے اوپر اجڑی ڈالتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، جادوگر، کاہن اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کو کہتے ہیں، اور آپ کو آ کے آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو عورت چاہیے تو عورت دے دیتے ہیں، مال چاہیے تو مال دے دیتے ہیں، منصب چاہیے تو منصب دے دیتے ہیں، بس اپنی یہ دعوت دینا چھوڑ دو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کے باوجود، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چاچا کے سینے کو نکال کر چبایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے ان کے سامنے چلے گئے، کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو تیرا رسول ہوں، اللہ میرا وارث تو چھوڑ دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں بیٹیاں آپ کے سامنے چلی گئیں فاطمہ کے علاوہ، لیکن اللہ کے نبی نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی اپنے آخری وقت میں بھی گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں کہ نماز کے لیے جانا ہے، اور اپنی آخری وصیت بھی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ نماز ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والی ہے۔ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈائلاگ مکالمات ہمارے سامنے رکھے ہیں، شیطان کا مکالمہ، آدم کا مکالمہ، انبیاء کے مکالمات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنتی اور جہنمیوں کے مکالمات بھی نقل فرمائے، جن میں سے ایک ڈائلاگ کا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں نقل فرمایا۔ جنت کے درجات ہیں، جہنم کے تہخانے ہیں، درکات ہیں، جو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی اوپر سے جھانکیں گے، کیونکہ جہنم سے آوازیں آ رہی ہوں گی، چیخنے کی، رونے کی، جلنے کی، چیخ و پکار کی، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ جھانکیں گے اور دیکھیں گے کہ ارے یہ تو وہ لوگ تھے دنیا میں جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، یہ جہنم میں کیا کر رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ اور پھر وہ ان لوگوں کو آواز دے کر کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم نے دنیا میں کیا کیا بھائی، کیا کام کرتے رہے جو تم اس جلنے والی آگ کے اندر ڈال دیے گئے۔ اور وہ جہنمی جو جہنم کی آگ کے اندر ہوں گے، وہ جہنمی جو جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا لے اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لے۔ وہ کیا اپنا قصور بتائیں گے، سب سے پہلا قصور، اپنا سب سے پہلا گناہ۔ قالوا، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سب سے پہلا قصور اپنا وہی بتائیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ ہمیں اس طرح اس وقت مسجد میں لوگ کھڑے ہیں، اللہ ہماری نمازوں میں بھی یہ تعداد ہمیں دکھا دے، یہ ایمان کی غیرت ہمیں دکھا دے اللہ۔ اور جس دن یہ ایمان کی غیرت ہماری مسجدوں میں نظر آئے گی، اس دن دنیا کی کوئی طاقت ہمارے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی۔
کیونکہ یہ ایمان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوگے۔ یہ نماز ہمارا ایمان تو ظاہر کرتی ہے کہ اپنا کاروبار، اپنا آرام، اپنا گھر، اپنا سب کو چھوڑ کر نماز کے وقت اللہ کہ دین کی اذان سن کر، نماز کی اذان سن کر ہم مسجد میں آ کے کھڑے جو اللہ کے آگے سجدے میں گر جائیں۔ یہی تو ایمان ہے، اور ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اسی طرح ہم میں سے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی منافق کون ہوتا ہے، منافق کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ہمارا تو ویسے حال یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ سب کو منافق سمجھتے ہیں، اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ سب کے علاوہ اپنے آپ کے نفاق کی فکر میں رہتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب کون ہے؟ عمر بن خطاب وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، وہ عمر ہوتے۔ عمر بن خطاب کون ہے؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا عمر جس گلی میں آتے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ باتیں سب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہ ساری باتیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دین مکمل ہو گیا، اور عمر جانتے ہیں کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس کے باوجود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، اور جا کے حذیفہ سے پوچھتے ہیں حذیفہ کیا تم مجھے منافقین کے نام بتا سکتے ہو؟ حذیفہ کہتے نہیں، یہ تو اللہ کے نبی کا راز ہے، میں تو نہیں بتا سکتا۔ اچھا پھر حذیفہ مجھے اتنا بتا دو کہ کیا میرا نام ان منافقین میں تو نہیں ہے؟ اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ صحابہ اس لیے صحابہ نہیں تھے کہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، اس لیے صحابہ نہیں تھے۔ صحابہ اصل میں اپنے ایمان کی بنیاد پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ یہ حال ہے صحابہ کا، اور یاد رکھیں کہ اگر آپ نے یہ سوچنا ہے اور سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ منافق ہیں کہ نہیں، آپ کے اندر نفاق ہے کہ نہیں، تو میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رکھتا ہوں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اثقل الصلاۃ علی المنافق، بے شک سب سے بھاری نماز جو منافق پر ہوتی ہے، علی المنافقین، منافقین پر ہوتی ہے، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ منافق ہیں کہ نہیں، یا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ کے اندر نفاق ہے کہ نہیں، تو چیک کر لیجئے صبح فجر کی نماز میں آنے کی آپ کی تڑپ کتنی ہے، آپ کی تڑپ کتنی ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد آئیں گے۔ چیک کر لیجئے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا روٹین چیک کر لیجئے کہ فجر کی نماز کے لیے آپ کی کتنی فکر ہے۔ جس کو فکر ہوتی ہے وہ منافق نہیں ہوتا، اور جس کو فکر نہیں ہوتی اس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے نہ اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقین پر سب سے بھاری نماز صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشاء اور فجر کی نماز اور تمام نمازیں مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہے نماز کی اہمیت، اور اس کے علاوہ اتنے ادلہ دلائل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے کہ 1 گھنٹہ بھی میں آپ کے سامنے بات کروں تو وہ دلائل ختم نہیں ہوں گے، وہ واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نماز کو قائم کرنے اور نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔